السلام علیکم دوستوں مغل حکمرانوں نے اپنے صدیوں پر محیط دور اقتدار میں جس طرح عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا، شاید ہی کسی اور دور کے حکمرانوں نے اس طرح کیا ہو۔ اب جبکہ برصغیر میں بادشاہت کا سلسلہ ختم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شہزادہ شاہی عہد کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس خطے کے باسیوں پر سوار رہا۔ خصوصاً پاکستان میں تو یہ سلسلہ تواتر سے جاری رہا۔ ایک پیر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی خاتون ان سے تعویذ وغیرہ لینے آتی تو پیر صاحب حکم صادر کرتے اور فریادی خاتون کو آزار بند کھولنے کا کہتے۔ خاتون تکمیل ارشاد کر دیتی تو پیر صاحب کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی، اور پھر اسی عورت کی اگر عصمت درازی کرتے ہوئے وہ عورت حکم کی تعمیل سے انکار کرتی تو پیر صاحب فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہتے کہ میں نے تو سامنے کھونٹی پر بندے آزار بند کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان کی سیاست بھی اسی طرح کے شعبدہ‌باز سیاستدانوں سے بھری پڑی ہے۔ ان بازیگروں میں ایک نام الطاف حسین کا بھی ہے۔ ظاہری طور پر کنوارے لیڈر کی اصل زندگی کا دامن بے شمار لاچار حسیناؤں کی عزتوں سے پامال ہے۔ عزتدار الطاف حسین آج کل لندن میں پاک فوج کے ڈر سے خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب اس کے قدم کراچی کی سرزمین پر اٹھا کرتے تھے تو لاتعداد لڑکیوں کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ خود کو قائد انقلاب کہنے والے الطاف حسین نے بھی مذکورہ پیر کی طرح پارٹی میں خواتین کی نمبر سازی کے لیے نہایت شرمناک طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ غدار الطاف حسین کے بارے میں ایم کیو ایم کی ایک خاتون رکن نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جس لڑکی کو ایم کیو ایم میں لایا جاتا تھا تو اسے 9-0 غدار الطاف حسین کے سامنے پیش کیا جاتا، اس سے قائد کی وفاداری کا حلف اٹھوایا جاتا اور پھر اس سے سوال کیا جاتا کہ تم قائد کے لیے کیا کر سکتی ہو، تو شامل ہونے والی خاتون جوش میں آ کر کہتی کہ میں جان بھی قربان کر سکتی ہوں، تو پھر غدار الطاف حسین اس سے کہتا کہ اچھا تم اپنی قمیض اتارو۔ اگر کارکن عمل کر دیتی تو پھر باقی لباس بھی اتروا لیا جاتا، اور پھر یہ محب وطن اس رکن کے ننگے جسم سے اپنی ہوس کی پیاس بجھاتا۔ اگر کوئی باضمیر لڑکی قائد کے حکم پر بے لباس نہ ہوتی تو الطاف حسین فوراً شاہی انداز میں تالیاں بجا کر اسے داد دیتا اور کہتا کہ پارٹی کو تمہارے جیسی باعصمت لڑکیوں کی ہی ضرورت ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے یونین الیکشن سے لے کر لندن جناوطنی تک ان کی اپنی پارٹی پر گرفت قابل تعریف ہے۔ ان کے پارٹی کارکن آج بھی ان کے اشاروں پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کی جماعت کا معروف ترین نعرہ ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ قائد انقلاب کی زندگی کے یہ پوشیدہ پہلو شاید ہمارے سامنے نہ آتے، لیکن بھلا ہو ایم کیو ایم کے باغی لیڈروں کا، جنہوں نے قائد انقلاب کی خفیہ صلاحیتوں کو سرے بازار عریاں کر دیا۔ ایم کیو ایم کے باغی لیڈروں کے گروپ نے انکشاف کیا کہ سلیم شہزاد اور عمر فاروق الطاف حسین کو لڑکیاں سپلائی کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں الزام بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے کنوارے پن اور کردار کو دیکھ کر اس بات سے انکار کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی سالگرہ کی تقریب میں اداکارہ ریما نے رقص بھی کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے جب الطاف حسین کے دو قریبی ساتھی ریما کو لینے کراچی سے لاہور آئے تو ریما نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ریما کو کسی نے بتایا تھا کہ قائد انقلاب لڑکیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن بعد میں ریما کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ نہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی تصویر لی جائے گی، جبکہ اس واقعے کا ذکر خود ریما نے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ میں نے الطاف حسین کی سالگرہ کے موقع پر رقص کے لاکھوں روپے لیے تھے، اور اس پروگرام میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ غدار الطاف حسین کی دیگر سرگرمیاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الطاف حسین نے جنسی درندگیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کا بھی قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کاروباری حضرات سے بھتہ بھی وصول کرتا تھا۔ الطاف حسین نے پہلی بار ایک سیاستدان سے ایک گینگسٹر کا روپ اختیار کر لیا، اور پھر الطاف حسین ایک سیاستدان سے زیادہ ایک بدماش کے طور پر جانا جانے لگا۔ الطاف حسین پہلے بدماش اور بدکردار ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے نااہل سیاستدانوں نے ایک کرسی کی خاطر اسے ایک شریف النفس انسان سے الطاف بھائی بنا دیا۔ 90 کی دہائی میں جب بے نظیر نے پولیس گردی کی وجہ سے
مہاجر قوم کا قتل عام شروع کیا اور ان کے حقوق کو پامال کیا تو الطاف حسین جیسے شخص کی طرف دیکھنے کے علاوہ مہاجر قوم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں یہی ایک شخص تھا جو مہاجروں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کیونکہ مہاجر قوم سندھ میں اقلیت کے طور پر رہتی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس نے پہلے لوگوں کو محروم رکھا اور بعد میں ان پر سیاست کی، جبکہ پٹواری اور جیالوں کو بے وقوف بھی بنایا گیا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چور زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مہاجر قوم کو بھاگی ہوئی قوم کہہ دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم نے انہیں پناہ دی تھی۔ اس انسان نے جس ڈھٹائی سے بے غیرتی کی تو یہ شدید قابل مذمت ہے۔ سندھ زرداری کے باپ کا نہیں، یہ تعصب پسند انسان اس سے پہلے بھی اس طرح کی بکواسیات کر چکا ہے۔ کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ پاکستان بھٹو نے نہیں توڑا تھا کیونکہ اس کی حکومت بنگلہ دیش بننے کے بعد آئی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ سے انکار کرتے ہوئے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا تو پھر وہاں سے حالات بدل گئے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہم مانتے ہیں کہ بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن آج کل نواز شریف اور زرداری جس طرح جان بوجھ کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان دونوں کو سرعام چوراہے پر لٹکانا چاہیے۔ ان دونوں غداروں نے ہمیشہ معصوم لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر سیاست کی، لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ الطاف حسین کی فرعونیت بھی جب حد سے بڑھی تو مٹ گئی، اور اب نواز شریف اور زرداری جیسے غداروں کی باری ہے۔ ان کی چیخوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب یہ بھی مٹنے والے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔